الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں صبر کے موضوع پر کلام چل رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کسی ایک قرآنی موضوع پر تفصیلی کلام کرتے ہیں، اس سے متعلقہ یا اس موضوع پر مشتمل جتنی آیات ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے حتی الامکان ذکر کرتے ہیں، پھر جو ریلیٹڈ حدیث پاک ہوتی ہیں وہ بھی ذکر کی جاتی ہیں، پھر جو ان سے درس وغیرہ حاصل ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آسان الفاظ میں ذکر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ پروگرام کرنے کے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے جو پروگرام کا مقصد ہے وہ بالکل واضح ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوچ میں، فکر میں، عمل میں، کردار میں، عادات و اطوار میں، ہمارے اوصاف میں کچھ اضافہ ہو، کچھ تبدیلی پیدا ہو، کچھ ہم بھلائی کی طرف آئیں، بہتری کی طرف آئیں، اگر نہیں ہے تو، اگر ہیں تو اس میں اور پختگی حاصل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا پروگرام کو رسمی طور پہ چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ الہادی دیکھ رہے ہیں کتنے عرصے سے چل رہا ہے۔ اسی طرح درس بخاری، پھر میرا احکام شریعت پروگرام، کیونکہ خاص مقصد کے تحت جب ہم لے کر چلتے ہیں تو لوگ اس کو لائک بھی کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، دوسروں کو دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو گزارش کہنے کا مطلب یہ ہے، اور گزارش کرنے کا مقصود یہ ہے، یا اصل گزارش میری یہ ہے کہ اس پروگرام کو صرف ایک پروگرام کی حد تک نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں مجھ سمیت ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے عمل پر گہری نظر رکھنی چاہیے، اور اس تمام جو کچھ تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی جائے اس کی روشنی میں اپنا محاسبہ کر کے اپنے اندر اور اپنے گھر والوں میں کوئی مثبت تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو پھر ہمیں کم حق ہو یہ جو پروگرام ہمارا ہو رہا ہے، اس کا میں کہہ سکتا ہوں، یہ الفاظ ذکر کر سکتا ہوں کہ صحیح فیض حاصل ہوگا، اور اس کا فیض ہمیں نظر بھی آئے گا۔ فیض ایک اثر کا نام ہوتا ہے جو مثبت اثر پر بولا جاتا ہے کہ کسی چیز سے آپ مثبت اثر قبول کرتے ہیں۔ مثبت کا مطلب یہ ہے کہ وہی آپ کی باطنی روحانی ترقی ہوتی ہے، عمل میں ترقی ہوتی ہے، توبہ کی طرف انسان مائل ہوتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس چیز کا فیض ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس پروگرام کا فیض بھی کم حق کو حاصل کرنے کے لیے اس کو غور سے سننا، پھر اپنا محاسبہ کرنا، اور پھر بتکلف اپنے عمل میں کوشش کرنے کی سعی کرنا، یہ کوشش کرنا، تو انشاءاللہ اگر ان چیزوں پہ عمل پیرا ہوتے رہے تو بہت واضح اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے۔ صبر کے موضوع پہ کلام چل رہا تھا پچھلے پروگرام میں۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ فرمایا کہ وہ سیاہ فام عورت، یعنی حبشی خاتون۔ یہ میں حدیث ویسے بیان کر چکا ہوں، دوبارہ ذرا تھوڑا سا میں اس پہ چند باتیں ذکر کروں گا، کچھ نئے جوائن کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو سن لیں گے تو ذرا پھر آسانی رہے گی۔ تو فرمایا کہ یہ وہ سیاہ فام عورت، پھر اس کی وجہ فرمائی کہ میں نے کیوں اس کو جنتی کہا۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ خاتون حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ تو مرگی ایک مرض ہے جس میں انسان گرتا ہے، ہاتھ پاؤں ایٹھ جاتے ہیں اور اکڑ جاتے ہیں، یعنی منہ سے بعض اوقات جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ دیر تک یہ کیفیت رہتی ہے، اور ایسا انسان گرتا ہے بعض اوقات تو سر زمین میں لگ جاتا ہے، چیزوں میں پھٹ جاتا ہے، بڑی حالت خراب ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ مرگی کے مریض کو اگر چمڑے کا جوتا سنگھایا جائے یا چمڑا سنگھایا جائے تو ایک دم یہ دورے کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک مرض ہوتا ہے جس میں انسان گر جاتا ہے تو پھر اس کو ہوش نہیں رہتا کہ میرا کیا معاملہ ہو رہا ہے، اطراف میں کیا ہو رہا ہے، عالم ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ تو ان خاتون نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبر کر سکو تو تمہارے لیے اس کے بدلے میں جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں تمہاری صحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبر کرتی ہوں۔ پھر عرض کیا کہ میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، اس کے لیے دعا فرما دیجئے۔
تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی، یعنی یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ستر کی حفاظت فرما۔ تو اس پہ میں تھوڑا سا کلام پہلے کر چکا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ تھا، ان کا یقین تھا، ان کا اعتقاد تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کسی کے لیے جنتی ہونے کی بشارت صادر ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، تو اصل میں نکلتی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نکلوائی جاتی ہے۔ اور پھر وہ جیسے ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ پتھر پر لکیر جیسے ہوتی ہے کہ وہ مٹتی نہیں ہے، پتھر پہ جو لکیر پڑ جائے، تو گویا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکل جاتا ہے وہ چونکہ آپ خود نہیں نکالتے، خصوصاً اخروی معاملات کے اعتبار سے میں بات عرض کر رہا ہوں، جو اخروی معاملات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں وہ تمام کے تمام وحی الہی کے نتیجے میں ہوتے ہیں، چاہے وہ اب الہام کے ذریعے آپ کو وحی فرمائی جائے یا حضرت جبریل امین کوئی بشارت لے کر آئے، لیکن بہرحال یہ اس میں غلطی کے نہ امکانات ہو سکتے ہیں، نہ یہ کبھی بات غلط ہو سکتی ہے، نہ اس کے خلاف کبھی ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کے زبان سے نکل گیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایمان تھا کہ ویسا ہی ہوگا۔ اس لیے کتنے وثوق اور یقین سے کہہ رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ بس یہی ہمیں یقین درکار ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس عورت نے آ کے عرض کی رسول اللہ مجھے بیماری ہے، آپ دعا فرمائیں کہ بیماری دور ہو جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا، اس پر میں کہہ چکا ہوں، پھر ایک دفعہ اعادہ کر دیتا ہوں کہ یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی حاجات کو پیش کیا ہے، اور جواب میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ میں تو ہمیشہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا درس دیتا رہا ہوں، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ تم سے ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے طلب کرو میں تمہیں عطا کروں گا، تو تم اللہ سے کیوں نہیں دعا کرتی؟ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، میرے پاس کیوں آئی ہو؟ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر، ان کی پریشانیوں کو سننے کے بعد اپنا دست سوال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دراز کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک درس دیا ہے، ایک تعلیم دی ہے کہ اگر آپ اپنی حاجات اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ پیش کریں کہ مصیبت دور کرنے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، یہ لیکن اس مصیبت کے دور کروانے کے سلسلے میں ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے اب بھی آپ دیکھیں، اگر کسی کے بارے میں مشہور اور معروف ہو جاتا ہے، لوگوں کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو لوگ ضرور ان سے دعائیں کرواتے ہیں، تو ان کے پاس جانا، ان سے دعائیں کروانا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اس پہ بعض لوگ طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اللہ کو چھوڑ کر تم فلاں بزرگ کے آستانے پہ چلے گئے ہو، یہ بزرگ کیا کر لے گا؟ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ کرنے والی ذات تو اللہ کی، کون انکار کر رہا ہے؟ لیکن کیا صحابہ کرام علیہم رضوان کو آپ کا یہ فارمولہ یاد نہیں تھا؟ انہیں نہیں پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعلیم میں کوئی نقص تھا کہ وہ آپ تک تو پہنچ گئی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان صحابہ کرام تک نہ پہنچ سکی، اور وہ سرکار کی بارگاہ میں آ کے اپنی حاجات پیش کرتے رہے اور اپنی مشکل کو دور کرنے کے لیے سوال کرتے رہے؟ تو ذرا سوچنے کی بات ہے، ایسا اعتراض قائم نہ کریں۔ آج کل کے سادہ لوح مسلمانوں پر ایسا نہیں کرنا چاہیے، سمجھداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ تو لوگوں کو ایک جائز کام سے روکنے کے بجائے اگر آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ کوئی مبالغہ آرائی کر رہا ہے، کوئی کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہے، تو احسن انداز سے اس خرابی سے اس کو بچائیں، نہ یہ کہ مطلقاً عمل کوئی منع کر دے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنی حاجات لے کر اللہ تعالیٰ کے واقعی نیک بندوں کی بارگاہ میں آ کر دعاؤں کی درخواست کرنا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ ہے، اور پھر جواب میں ان بزرگوں کا ان مشکلوں کو دور کرنے کے لیے بارگاہ الہی میں عرض کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ ایک بات اس سے بھی پتہ چلی، انہوں نے جب یہ درخواست کی رسول اللہ میری بیماری دور کرنے کے لیے آپ دعا کر دیں، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو اس کے بدلے تمہارے لیے جنت ہے۔ تو یہ ایک مطلب بزرگ کا کام ہوتا ہے، لیڈر کا یہی کام ہوتا ہے، رہنما کا یہی کام ہوتا ہے، خصوصاً روحانی پیشوا کا یہی کام ہوتا ہے کہ جب اس کے متبعین ان کے سامنے کوئی چیز پیش کریں تو افضل چیز کی طرف اپنے متبعین کو لے کر آئے، مفضول کی طرف نہیں۔ افضل یہی تھا کہ وہ پریشانی پہ صبر کرتیں اور ایک اچھی مثال قائم کرتیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے درجات کی بلندی کا سامان کرتیں۔ تو اس لیے میرے آقا نے وہی ان کو مشورہ دیا، حکم نہیں تھا، مشورہ تھا، اگر چاہیں تو یہ کروں یا یہ کروں، جیسا آپ چاہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
مشورے کو قبول کیا، کیونکہ اگر دعا کرنا ہی ان کے حق میں انسب ہوتا، زیادہ مناسب، زیادہ بہتر ہوتا تو سرکاری پیشکشی نہ کرتے۔ تو وہ بڑی ذہین اور سمجھدار تھیں، فوراً اس چیز کو اختیار کیا جس میں انہوں نے دیکھا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل ہے۔ تو یہی آج کل ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے۔ اگر ایک کوئی مرید ہے، کوئی اسٹوڈنٹ شاگرد ہے، کوئی متبعین میں سے کوئی شخص آتا ہے جو ہماری پیروی کر رہا ہے اور آ کر وہ گزارش کرتا ہے کہ حضور میں یہ کروں یا یہ کروں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو افضل کی طرف پہلے بلانے کی کوشش کریں۔ اور پھر مرید کو بھی، متبع کو بھی چاہیے کہ اگر پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تھوڑا صبر کرو، نہیں حضور آپ دعا کر دیں بس۔ جیسے بعض کہتے ہیں کہ جی دعا کریں میرا امریکہ کا ویزا لگ جائے، UK کا ویزا لگ جائے۔ اب جو واقعی حقیقی بزرگ ہوں گے وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اس مقام پہ جانے کے بعد ہر ایک ایسا نہیں کرتا ہے، لیکن پھر بھی میں ایک سوچ بتا رہا ہوں کہ مثلاً بزرگ نے سوچا یہ جائے گا، نوجوان ہے، ایسا نہ ہو بے راہ روی کا شکار ہو جائے، خرابی میں مبتلا ہو جائے، وہاں پر جا کے صرف دنیا کے حصول کے لیے یا اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول سے دشمنی پر اتر آئے، ناجائز حرکتیں کرے، ناجائز کام کرے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں میرے تو کانٹیکٹ میں رہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ اسٹے کے لیے جو ہو سکتا ہے پھر وہ کرتے ہیں، نہ اللہ کی پرواہ کرتے ہیں، نہ رسول کی پرواہ کرتے ہیں، نہ آخرت کی پرواہ کرتے ہیں۔ ان کے لیے گویا کہ وہاں کا ویزا حاصل کرنا ہی جنت ہے، اور اس جنت کے لیے ہر کام کرنا ان کے لیے جائز ہے۔ سب کام کر لیں گے، جب نپٹ جائے گا تو پھر اللہ یاد آنا شروع ہو جائے گا دوبارہ، اب توبہ کا طریقہ بتائیے۔ تو اگر کوئی بزرگ اس کو منع کر رہا ہے تو یہ بہت ہی افضل چیز ہے۔ اس پر میں کلام کرتا ہوں انشاءاللہ، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں